نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک برائی کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ انبیاء پر بھی بہتان باندھتے ہیں اور اللہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا تھا کہ کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا فرمائیں، حکمت اور دانائی عطا فرمائیں، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ یہ کوئی پیغمبر بھی یہ تعلیم نہیں دیتا۔ انبیاء کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچتا ہے اس کو من و عن پورا کرے، اور انبیاء علیہم السلام اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ نے جو ان کو تعلیمات دی ہیں اس کو من و عن بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے ایک وعدہ لیا تھا۔ یہ وعدہ کب لیا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وعدہ اس وقت لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے نکالا، اور عالم مشاہدہ کے اندر سب لوگ وہاں پر موجود تھے، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میرا رسول تم تک پہنچ جائے تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ تو انبیاء علیہم السلام نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ تو انبیاء علیہم السلام اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اس عہد کی پاسداری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں بلا کر جب امامت کروائی تو سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ انہوں نے اپنی شریعت چھوڑ دی، جس شریعت کے مطابق وہ نماز ادا کرتے تھے اس کو ترک کر دیا۔ ان تمام کے تمام پیغمبروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی شریعت کے مطابق نماز ادا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جو اٹھایا اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء کے نمائندہ بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کی تصدیق کریں گے، اس وعدے کو پورا کریں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے، آپ کی شریعت کی تعلیم بھی دیں گے، اور آپ کے دین کی مدد و نصرت بھی کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذ، لیا، اللہ نے، میثاق النبیین، نبیوں سے وعدہ، نبیوں کا وعدہ، لما، کہ جو کچھ، آتیتکم، میں دوں تمہیں، من کتاب، کتاب سے، وحکمت، اور حکمت سے، شریعت سے، حکمت، شریعت، علم، سب اس کے معنی بنتے ہیں کہ میں تمہیں کتاب دوں، علم عطا کروں، حکمت عطا کروں، شریعت عطا کروں، دانائی عطا کروں، پھر ثم، پھر جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تم ضرور اس پر ایمان لانا، تم ضرور اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم اس کی مدد کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ قال، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، کہا،
اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لیا، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس شرط پر، اصری، میرا ذمہ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، تو کہا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، فاشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، وانی، اور میں، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ یہ ہے پورا وعدہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں ایک کتاب عطا کروں، تمہیں شریعت عطا کروں، تمہیں علم عطا کروں، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے، اور رسول بھی ایسا ہو جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو۔ تو کیا یعنی تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور تم میرا ذمہ، میرا عہد و پیمان اس شرط پر لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو انبیاء نے فرمایا کہ ہاں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ یعنی دونوں فریق، گواہی لینے والا بھی اور گواہی دینے والا بھی، وہ اس بات پر متفق ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو دونوں فریق اس پر سائن کرتے ہیں، تو دونوں فریق جب سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اس سے مفر نہیں، کسی کو بھی اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی اس پر گواہ ہوتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ ثم جاءکم رسول مصدق، ایسا رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وصیت کی کہ اگر رسول آ جائیں تو تم ان پر ایمان لانا۔ اب دیکھیے کہ بائبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کتاب الاعمال ہے، اس میں یہ بات پیشین گوئی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں تمہارے جیسا ایک رسول اٹھاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ اسی طرح سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وصف بیان کیا ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو مجھ سے پہلے تورات گزری ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا، اور میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ رسول میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو پہنچائی ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ رسول ان سے مراد کوئی بھی رسول لیا جائے کہ ہر رسول، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر رسول دوسرے رسول کی تصدیق کرتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام وہ ایک ہی جماعت کے فرد ہیں، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی کبھی تکذیب نہیں کرتا، کبھی اس کا انکار نہیں کرتا، بلکہ ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے۔ مصدق لما معکم، جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے سورہ صف کے اندر میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو تورات میں گزرا ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ جو پہلے تورات گزری ہے، جو پہلے انجیل گزری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، انجیل کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام جو پہلے گزر چکے ہیں تو ان کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کے بارے میں یعنی یہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی پیغمبر کا انکار کریں، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم تمام پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں، تمام کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔
تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو سارے انبیاء نے کہا کہ جی ہاں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ فمن تولا، فمن پس جو شخص، تولا منہ پھیرے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس وہ لوگ، ہم الفاسقون وہی فاسق ہیں۔ اب دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام جو سب سے زیادہ سچے لوگ ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں، وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، وہ بشارت پہنچا رہے ہیں۔ فمن تولا، اب اس کے بعد اگر کوئی شخص منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، انبیاء کی تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے، تو فاولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں، جو فاسق ہیں۔ تو ایسے لوگ وہ اللہ کے عہد اور پیمان کو توڑنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ کے عہد و پیمان کو توڑے تو وہ اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔